बना दिया तुमने जहाँ मेरा बोले मोहम्मद साहब तैयार हुए हैं, अभी थोड़ा सोच तुम्हें जल्दी बहुत आना पढ़ने की। जल्दी करें यार। दोपहर के आने मौलाना ढाई बजे बहुत देर लगी पढ़ने में समय, मगर रात भी हुआ तो शेर डबल पढ़ना पड़ा। आराम पड़ेगा एक बार हम 3 मरतबा सूरह पढ़कर इमामुल बता इब्ने हुसैन अबर साहब के लोगों बख्शे
زنجیر تصور سے کڑی ہے کربلا یوں تو زنجیر تصور سے کڑی کربلا اور عمل دیکھو تو پھولوں کی لڑی ہے کربلا یوں تو زنجیر تصور سے کڑی ہے کربلا زخم ایسا بھی ہے ظاہر بھی ہے ظاہر بھی نہیں زخم ایسا ہے جو ظاہر بھی ہے ظاہر بھی نہیں اور تیر بن کر قلب باطل میں گڑی ہے کربلا یوں تو زنجیر تصور سے کڑی ہے کربلا آخری سجدہ حسین ابن علی کا دیکھ کر آخری سجدہ حسین ابن علی کا دیکھ کر اور شکر کے سجدے میں اب تک خود پڑی ہے کربلا یوں تو زنجیر تصور سے کڑی ہے کربلا اتنی چھوٹی تھی کہ جس کو کوئی دن کا سکے اتنی چھوٹی تھی کہ جس کو کوئی دن کا سکے حشر ہے دامن میں اب اتنی بڑی ہے کربلا یوں تو زنجیر تصور سے کڑی ہے کربلا دشمن محسن خود اپنے دیے کردار میں دشمن محسن خود اپنے دیے کردار میں اور توق لعنت بن کے گردن میں پڑی ہے کربلا یوں تو زنجیر تصور سے کربلا کربلا اور خود سے پوچھو اس دوراہے
کدھر اٹھے آدم مجھ سے پوچھو اس دوراہے کدھر اٹھے قدم ایک طرف سچ ایک طرف دھوکہ دھڑی ہے کربلا یا تو زنجیر تصور سے کڑی ہے کربلا بدر ہو خیبر ہو یا صفین کا میدان ہو بدر ہو خیبر ہو یا صفین کا میدان ہو اور کے گیا بن کے خود سب سے لڑی ہے کربلا یا تو زنجیر تصور سے کڑی ہے کربلا اور گلشن اسلام میں جتنے شگفتہ پھول ہے گلشن اسلام میں جتنے شگفتہ پھول ہے اور ان گلوں میں ایک اصغر پنکھڑی ہے کربلا یا تو زنجیر تصور سے گلشن اسلام میں جتنے شگفتہ پھول ہے ان گلوں میں ایک اصغر پنکھڑی ہے کربلا یا تو زنجیر تصور سے کڑی ہے زمین لیکن ستون منزلت بردوش ہے زمین لیکن ستون منزلت بردوش ہے اریان شاہ عباس کا لے کر کھڑی ہے کربلا یا تو زنجیر تصور سے کڑی ہے زمین لیکن ستون منزلت بردوش اریان شاہ عباس کا لے کر کھڑی ہے کربلا یا تو زنجیر تصور سے کڑی ہے کربلا کچھ نہ دیکھو صرف اصغر کا تبسم دیکھ لو کچھ نہ دیکھو صرف اصغر کا تبسم دیکھ لو کس قدر نازک ہے اور کتنی کڑی ہے کربلا یا تو زنجیر تصور سے کڑی ہے کربلا اور پائے عزم مستقل جنبش میں آ سکتے نہیں پائے عزم مستقل جنبش میں آ سکتے
اور حشر تک اپنے اصولوں پر آڑی ہے کربلا یہاں تو زنجیر تصور سے کڑی ہے پائے عزم مستقل جو میں آ سکتے نہیں حشر تک اپنے اصولوں پر آئی ہے کربلا یا تو زنجیر تصور ہے مکتب میں آ جاؤ اس کے تشنا لب نے پانی یہ کافی اس کے تشنا لب نے پانی یہ کافی شیر قاسم سن کے حیرت میں پڑی ہے کربلا یوں تو زنجیر تصور فاتحہ اکبر نے گر کے گھوڑے سے جب شے کو دی صدا اکبر نے گر کے گھوڑے سے جب شے کو دی صدا اب جہاں بلبوں آئیے یا شاہ کربلا ہے پوچھن کرے سوئے گلشن بقا حسرت یہ ہے کہ دیکھ لو دیدار آپ کا حسرت یہ ہے کہ دیکھ لو دیدار آپ کا آلودہ خوب بھرا ہوا تیرا گا تمہیں بسمل سا لوٹتا ہو کلیجے کے درد میں بسمل سا لوٹتا ہو کلیجے کے درد میں سن کر صدا پکارے یہ شبیر نامدار ہم شکل مصطفیٰ تیرے آواز کے نثار دوڑے گئے جو لاش پا نالا بے قرار دیکھا کہ غش پڑا ہے زمین پر وہ گلزار دیکھا کہ غش پڑا ہے زمین پر وہ گلزار دیکھا لہو پسر کا تو جی سنسنا گیا آنکھوں کے آگے شہر کے اندھیرا سا گیا آنکھوں کے آگے شہر کے اندھیرا سا گیا لاشیں پسٹ سے دوڑ کے لیٹے امام پاک کافی زمین طرف کے جو کی عادت چلاتے تھے کہ غم سے کلیجہ ہے چاک چاک اے لال تیرے بعد
اس زندگی پکا کے لال تیرے بعد اس زندگی پکا میں دیکھتا ہوں پاؤں زمین پر لگا تو 18ویں برس میں پدر سے بچھڑتے ہو 18ویں برس میں پدر سے بچھڑتے ہو تقدیر جب کہ تجھ سے جمع کو جدا کرے پھر یہ ضعیف باپ بھلا جی کے کیا کرے دکھ میں کسی کو یونا خدا مبتلا کرے اور اب جلد موت آئے ہمارے خدا کرے اب جلد موت آئے ہمارے خدا کرے بدلے اچھا کے ہاتھ میں بیٹے کا تو ہے آرزو جہاں سے گزرو تو ساتھ ہے آرزو جہاں سے گزارو تو ساتھ اکبر نے جب کے غش میں سنی زاری پدر دیکھا لہو بھرے ہوئے آنکھوں کو کھول کر زخم جگر دکھا کے کہا یوں بکش میں دار اب کوئی دم میں گلشن ہستی سے سوار اب کوئی دم میں گلشن ہستی سے سوار والدہ سے توبہ قیامت گرا مادر کے دیکھنے کا بات ایک ہے مادر کے دیکھنے کا بات ایک ہے نے کہا کھڑی ہے وہ ڈیوڑے بکول بات آؤ میں لے چلو تمہیں اے میرے فرزند کو جو لے کے چلا فاطمہ کا لال راستے میں ہوا لے اکبر کا انتقال راستے میں ہوا لے اکبر کا انتقال چلائے شاہدی کے جہاں سے گزر گئے مادر کو دیکھنے نہ پائے کہ مر گئے اکبر نے گر کے گھوڑے سے عذاب کے فرش پر سب باشعور آتے ہیں نبی کے ساتھ وہی بن کے نور آتے ہیں خاص چوتھے مصرے پر توجہ نبی کے ساتھ وہی بن کے نور آتے ہیں اور گزر گئے ہیں جو دنیا سے عاشق شبیر وہ لوگ مجلس شے میں ضرور آتے ہیں وہ لوگ مجلس بہت شکریہ اور دو قطعے اور مجلس کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں، اللہ کیجیے گا۔
اللہ کے بنائے اصولوں کے ساتھ ساتھ خوشبو ہمیشہ رہتی ہے پھولوں کے ساتھ ساتھ خوشبو دو مثل بطور خاص ہمیشہ رہتی ہے پھولوں کے ساتھ ساتھ اور ہم مجلسوں میں آئے تو یہ مرتبہ ملا فرش عزا پا بیٹھے رسولوں کے ساتھ ساتھ فرش عزا پا بیٹھے رسولوں کے ساتھ ساتھ آخری 4 مصرے اور فرش عزا کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں. بلائے کیا حضور بطور خاص یہاں پلائی ہے تشریف فاطمہ زہرا یہاں حسین کی مجلس میں اشک باری ہے. چوتھا مصرع بطور خاص یہاں حسین کی مجلس میں اشک باری ہے اور یہ فرش ماتم شبیر ہے یہاں کر یہ فرش ماتم شبیر ہے یہاں کر سلام کرنا رسولوں کی ذمہ داری ہے. یہ فرش ماتم شبیر ہے یہاں کر سلام کرنا رسولوں کی ذمہ داری ہے. سلام کہ غضب کا بیر ہے جنت کے شاہزادوں سے غضب کا بیر ہے جنت کے شاہزادوں سے عجیب لوگ ہیں جنت پسند کرتے ہیں. غضب کا بیر ہے جنت کے شاہزادوں سے عجیب لوگ ہیں جنت پسند کرتے ہیں. تو منافقین کی پہچان یہ بھی ہے نجمی علی کو وقت ضرورت پسند کرتے ہیں. غضب کا بیر ہے جنت کے شاہزادوں سے عجیب لوگ ہیں جنت پسند کرتے ہیں. منافقین کی پہچان یہ بھی ہے نجمی علی کو وقت ضرورت پسند کرتے ہیں. عرض کرتا ہوں کہ ہماری شاخ تمنا پاب ثمر آئے ہماری شاخ تمنا پاب ثمر آئے در حسین کا درپیش ایک سفر آئے. ہماری شاخ تمنا پاب ثمر آئے در حسین کا درپیش ایک سفر آئے تو وہیں پر روح میری چھوڑ دے فرشتہ موت وہیں پر روح میری چھوڑ دے فرشتہ موت جو راستے میں تجھے کربلا نظر آئے.
وہیں پر روح میری چھوڑ دے فرشتہ موت جو راستے میں تجھے کربلا نظر آئے. شعر آپ تمام حضرات کی جانب سے عرض کرتا ہوں. وہیں پر روح میری چھوڑ دے فرشتہ موت جو راستے میں تجھے کربلا نظر آئے. تو وہ لمحے جو سرے فرش عزا گزارے تھے, وہ لمحے جو سرے فرش عزا گزارے تھے, چراغ بن کے میری قبر میں اتر آئے. وہ لمحے جو سرے فرش عزا گزارے تھے, چراغ بن کے میری قبر میں اتر آئے. یہ دو شعر خاص طور سے نظر کرتا ہوں. وہ لمحے جو سرے فرش عزا گزارے تھے, چراغ بن کے میری قبر میں اتر آئے. چراغ بن کے میری قبر میں اتر آئے. تو ہے نصب دشت دعا میں ندامتوں کے خیام. دیکھیں سردار بھائی, ہے نصب دشت دعا میں ندامتوں کے خیام, حران وقت کی تقدیر میں سحر آئے. ہے نصب دشت دعا میں ندامتوں کے خیام, ہے نصب دشت دعا میں ندامتوں کے خیام, حران وقت کی تقدیر میں سحر آئی. شعر بھی نظر کرتا ہوں. حران وقت کی تقدیر میں سحر آئے. تو عرض کرتا ہوں کہ چراغ خیمہ امید بجھ نہ جائے کہیں, چراغ خیمہ امید بجھ نہ جائے کہیں, امام وقت کے آنے کی اب خبر آئے. چراغ خیمہ امید بجھ نہ جائے کہیں, امام وقت کے آنے کی اب خبر آئے. ہم ایسے در کے ہیں ادنا فقیر ہے نجمی, ہم ایسے در کے ہیں ادنا فقیر ہے نجمی, جہاں سوال سے پہلے مراد بر آئے. ہم ایسے در کے ہیں ادنا فقیر ہے نجمی, جہاں سوال سے پہلے مراد بر آئے. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین, سیدنا و مولانا و مولا الثقلین, محبوب رب المشرقین والمغربین, جد الحسن والحسین, ابی القاسم محمد, وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین, الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. صلوات بھیجیں محمد اللہ. ایک مرتبہ سورہ الحمد, 3 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت فرما کر جناب امام البطحاء ابن حسین حیدر کی رکوع ایصال فرمائیں. بسم اللہ. بہت ہی اختصار کے ساتھ, چونکہ ایک مولا کے چاہنے والے, ایک محب, ایک شیعہ, ایک آل محمد کے عاشق کی مجلس ہے, لہذا
عشق کا اور محبت کا سبق سیکھنے کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اپنے علماء اہل سنت جو ہمارے بڑے معتبر علماء میں جن کا نام آتا ہے اہل سنت کے درمیان، وہ ہیں علامہ فخر الدین رازی اور علامہ زمخشری۔ ایک تفسیر کا نام ہے تفسیر کشاف اور ایک تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر، اور ہمارے دیانتدار علماء میں اہل سنت میں ان دونوں عالموں کا بہت زیادہ مقام ہے اور بہت زیادہ عزت کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے، بلکہ ان کو تو ایک کو تو امام المشککین کا لقب بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ دو عالم اس آیت کی تفسیر میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آیت کا ترجمہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ جس میں آل محمد کی مودت کا مطالبہ کیا گیا ہے تمام لوگوں سے، اس آیت کی تفسیر میں علامہ زمخشری نے اور علامہ فخر الدین رازی نے اپنی اپنی کتابوں میں تقریباً یہ 6 حدیثیں نقل فرمائی ہیں۔ میرا کام کچھ نہیں ہے، صرف 6 حدیثیں مجھے بالکل عربی زبان میں آپ حضرات کی خدمت میں پہنچانا ہے، اس لیے کہ حدیثوں میں ایسا ہی اثر ہے جیسے قرآن کی آیتوں میں اثر ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ترجمہ، ایک ہوتا ہے متن، تو میں آپ کو متن کے ساتھ سناتا ہوں۔ جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی توجہ دیں، جو شعراء کرام ہیں، اور ماشاءاللہ آپ مجلس سننے کے لیے آئے ہیں، بڑی مختصر سی مجلس ہے، لیکن آپ سب سے پہلی حدیث وہاں جو میں نے آخر کی حدیث ہے وہ سرنامہ کلام قرار دی ہے، لیکن میں شروع یہاں سے کرتا ہوں۔ 6 حدیثیں انہوں نے پے در پے لکھی ہیں۔ ایک حدیث تو آپ کو بھی یاد ہے، زبانی یاد ہے، ابھی میں پڑھوں گا، آپ خود ہی پڑھ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ماتا علی حب آل محمد ماتا، دیکھیں یاد ہے ماشاءاللہ، جو اہل بیت کی محبت پہ مر جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ یہ حدیث آپ کے ذہن میں ہے ماشاءاللہ۔ اب میں دوسری حدیث ہی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من مات علی حب آل محمد ماتا تائبا، جو اہل بیت کی محبت پر دنیا سے جائے وہ توبہ کر کے مرتا ہے۔ توبہ سے پہلے اسے موت نہیں آتی ہے، اس لیے کہ یہ علی کی محبت کا صلہ ہے جو پروردگار عالم ایک شیعہ کو دنیا ہی میں دیتا ہے۔ اس لیے کہ توبہ بھی آپ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، توبہ بھی جب آپ کرتے ہیں جب ادھر سے توفیق ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ یہ نہ سمجھیے گا آپ کہ زبان میری ہے تو میں کبھی بھی توبہ کے الفاظ کہہ سکتا ہوں، نہیں۔ آپ کوئی بھی دین کا عمل یاد رکھیے، آپ اگر نمازوں میں آپ کا دل نہیں لگتا، اگر مجلسوں میں آپ کا دل نہیں لگتا، اگر عبادتوں میں آپ کا دل نہیں لگتا، اگر نماز روزے کی پابندی میں دل نہیں لگتا، تو سمجھ لیجئے ہم اللہ کی طرف سے ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ جس کا شعور ہمیں نہیں ہو پا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کبھی آپ دیکھیے علی والا ہے مگر نمازوں میں دل نہیں لگتا، ہوتا نہیں ہوتا؟ ارے ذرا سی دیر کیا کر دی بیچارے پیش نماز نے کہ اس کی جان کو آنے لگے جوان لڑکے۔ ارے میاں اتنی دیر کر دی، ہمیں اتنے کام ہے، حالانکہ انہیں کام کچھ نہیں ہے، انہیں بکواس کرنی ہے مسجد کے باہر، انہیں باتیں بنانی ہے، انہیں کوئی کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی تھوڑی سی دیر ہو جائے، تھوڑا سا تاخیر ہو جائے، مجلس میں تاخیر ہو جائے تو پریشان، مسجد میں تاخیر ہو جائے پریشان۔ مجھے آپ یہ بتائیے، ایک ہے اللہ کا گھر جسے مسجد کہا جاتا ہے، ایک ہے حسین کا گھر جہاں پہ مجلس ہوتی ہے، تو جس کا دل نہ حسین کے دربار میں لگے نہ اللہ کے دربار میں لگے، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے
کہ آپ غور فرمائیں اس مسئلے کے اوپر اور توجہ دیں کہ یہ جو آپ کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، آپ اپنی طرف سے اپنی مرضی سے کچھ کرتے بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے وہ جوان جو نماز پڑھتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے ہم نماز میں مسجد تک آئے تو اپنی طاقت سے آئے، یا ہم رکوع میں آئے تو اپنی طاقت سے آئے، یا ہم نے سجدہ کیا تو اپنی طاقت سے کیا۔ اسی لیے اسلام نے نماز میں اٹھتے ہوئے ماشاءاللہ بتائیے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جب اٹھتے ہیں سجدے سے اور قیام کی حالت میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بحول اللہ، سب مل کے پڑھیے، بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد۔ اے پروردگار میں اپنی جسمانی طاقت سے اٹھ بیٹھ نہیں رہا ہوں بلکہ اٹھتا بھی تیری طاقت سے ہوں، بیٹھتا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں اٹھتا بھی، اب آپ مجھے بتائیے جب آپ اٹھتے بھی اس کی طاقت سے ہیں، بیٹھتے بھی اس کی طاقت سے ہیں، تو جو مجلس تک آپ آئے ہیں وہ بھی اسی کی طاقت سے آئے ہیں، جو تذکرہ کر رہے ہیں وہ بھی اس کی طاقت۔ اور مومن کا کمال یہی ہے کہ وہ کام خود کرے، نسبت اللہ کو دے۔ توجہ جاتا ہوں عزیزوں میں، ہو سکتا ہے یہ میرا جملہ دلوں تک اتر جائے، مومن کا کمال یہی ہونا چاہیے، کام خود کرے، نسبت اللہ کی طرف دے۔ اس لیے کہ یہ شعار ہم مومنوں کو امیر المومنین نے سکھایا ہے۔ توجہ بھائی، یہ شعار مومن کو امیر المومنین نے سکھایا ہے۔ ادھر خیبر کا دروازہ اکھاڑا، ادھر اعلان کیا میں نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا۔ ایک تو آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ کم ہیں، اس لیے کہ جب میں ہی نہیں سوچ رہا ہوں آپ کم ہیں تو آپ کو بھی نہیں سوچنا ہے۔ مجلس میں ایسے ہی پڑھوں گا جیسے پورے سلسلے میں پڑھتا اگر پورا مجمع ہوتا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو جوانوں اور مجلس اپنے بزرگوں کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، جوانوں کے لیے، یہ جو گناہوں کے بعد آپ کو توفیق توبہ ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ آپ کے اوپر کرم ہے اس کا کہ اس نے مرنے سے پہلے آپ کو توبہ کی توفیق دے دی۔ اسی لیے دو موتیں ہوتی ہیں، ایک موت ہوتی ہے جو اچانک آتی ہے، ایک موت وہ ہوتی ہے جو بستر علالت پہ پڑنے کے بعد آتی ہے۔ آپ جتنے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں یہ ایک رسم رائج ہو گئی ہے آج کل کہ ارے پروردگار چٹا پٹی کی موت دے دے، ہو رہی نہیں ہے چٹا پٹی کی موت، کہ بس ایسا ہو کہ ادھر بیٹھے اور ادھر پتہ نہیں چلا۔ ایسی موت کی تمنا کبھی نہ کیجیے۔ توجہ چاہتا ہوں میں، یہ غور فرمائے، یہ مسئلہ آج کل چل رہا ہے، اس لیے کہ ہمارا مومن بندہ دنیاوی ذلت اٹھانے کو برداشت نہیں کر پا۔ موت اچھی وہ ہے جو بستر علالت پر آئے، نہیں غور فرمائے، میں بھی سمجھاتا ہوں آپ کو، اس لیے کہ جو اچانک موت آ جاتی ہے اس میں آپ توبہ نہیں کر پاتے، آپ اللہ سے گناہوں کی معافی نہیں مانگ پاتے۔ اور ڈر کیوں رہے ہیں؟ ڈر اللہ سے نہیں رہے ہیں، ڈر رہے ہیں مجمع سے، ڈر رہے ہیں مومنوں سے کہ اگر میں بستر پہ کافی دن پڑ گیا تو کہیں گے اسے تو پڑھنا ہی تھا میاں، کہیں گے بھگت کے مرا، کہتے نہیں کہتے؟ تھوڑا سا پریشان ہو کے کوئی آدمی مر جائے کہتے بھگت کے مرا ہے، مگر اسلام یہ کہتا ہے کہ موت تمہیں اچانک نہیں آنی چاہیے، بہتر ہے آخرت کے بھگتنے سے بہتر ہے دنیا میں بھگت لو۔ آخرت میں، اچھا آپ یہ بتائیے آخرت میں بھگتنا چاہتے ہیں دنیا میں؟ دونوں بھائیوں کے دو کلمات میں آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ مجلس بام عروج پہ پہنچ جائے اگر آپ اس کو سمجھ لیں۔ مولا نے کیا فرمایا؟ عزت کی موت بہتر ہے
زور سے بولیے. عزت کی موت بہتر ہے ذلت کی. یہ کس کا قول ہے؟ ہاں بالکل یہ یاد رکھے مولا حسین کا کہ موت عزت کی ہونی چاہیے تو عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. مگر ہمارے دوسرے امام نے کیا فرمایا سنیے, وہ فرماتے ہیں کہ ذلت کی موت دنیا میں بہتر ہے آخرت کی ذلت سے. یعنی دنیا میں ذلیل ہو جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر آخرت میں ذلیل نہ ہونا. تو دعا کرو پروردگار اگر ذلیل کرنا ہے تو اسی معاشرے میں کر لے, اس لیے کہ بے عزتوں کے درمیان ذلیل ہونا کوئی بات نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. نہیں اس فرمان کو میں سمجھاتا ہوں, ایک صلوات ذرا آواز بلند پڑھیے آپ. چونکہ یہ جو مجلس حسین ہے یہ ایک درسگاہ ہے اور درسگاہ میں آپ سیکھ کے جائیے کچھ نہ کچھ. تو اس میں یعنی ایک ہے ذلیل ہونا دنیا میں اور ایک ہے ذلیل ہونا آخرت میں. کون سا بہتر ہے اپنی نظر میں بتائیے. امام کی نظر میں تو ہے کہ نہیں دنیا میں بہتر ہے کہ ذلیل ہو جائیں, اس لیے کہ کن کے درمیان میں ذلیل ہوں گے جو خود عزت دار نہیں ہیں. لیکن آخرت میں جب مجمع ہوگا نبیوں کا, جب مجمع ہوگا رسولوں کا, جب مجمع ہوگا اماموں کا, جب مجمع ہوگا مومنین کا, تو بہتر کیا ہے کہ ان کے سامنے ذلیل ہو لیجئے. اگر ایک علی والا وہاں جا کے ذلیل ہونے لگے تو مولا کو شرمندگی ہوگی. اس لیے بہتر ہے کہ موت وہ طلب کیجئے جو بستر پہ عدالت پر آئے, مریض ہوں, تھوڑا سا بیمار پڑیں, توبہ کی توفیق ہو. اور یہ جو بیماری ہے اس کے لیے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہما لیلۃ کفارۃ سنہ. ایک مومن کو اگر ایک رات کا بخار بھی آتا ہے تو وہ اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی جو درد ہو, جو آپ کو بی پی ہو, شوگر ہو, پریشانیوں میں رات گزرتی ہو, تو اسلام کہتا ہے جتنی جتنی بیماریاں ہوتی چلی جا رہی ہیں اتنا اتنا اس کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوتا چلا جا رہا ہے. اور تمہارے مولا نے نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَرَضَ لَا أَجْرَ فِيهِ, مرض میں کوئی اجر نہیں ہے. وَلَكِنَّهُ يَحُطُّ السَّيِّئَاتِ وَيَحُطُّ حَتَّى الْأَوْرَاقِ, مگر یہ مرض تمہارے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے کہ جیسے تیز ہوا درخت کے سوکھے پتے جھاڑ دیتی ہے. اب اس سے زیادہ میں آپ کو کیا سناؤں تمہارا مولا کیا تحفہ دے کے گیا ہے. تو یعنی موت وہ ہو جو بیماری میں آئے, اچانک موت کی تمنا نہ کیجئے تاکہ جب بارگاہ علی میں جائیں تو پاک و پاکیزہ جائیں. نجس حالت میں اپنے مولا سے ملاقات, گناہوں کا بوجھ گردن پہ ہماری نہیں ہونا چاہیے. تو لہذا اللہ توفیق دے, کبھی مرض کے ذریعے گناہ جھاڑ دیتا ہے, اور اگر آپ توبہ کر لیں توبہ کی توفیق پروردگار عالم دے دیتا ہے. تو یہ ایک مسئلہ تو یہ ہے. اس کے بعد سنیے, ادھر توبہ کی توفیق ہوئی, ادھر نبی نے تیسری حدیث فرمائی من مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ. اب اگر میں سمجھا گیا تو انشاءاللہ دل میں اتر جائے گی بات. مغفور ہے اس میں مفعول کا صیغہ, جو علماء بیٹھے ہیں, مغفور کا مطلب ہے بخشا ہوا. توجہ, بخشا ہوا یعنی کیا مطلب؟ آل محمد کا چاہنے والا مرتا بعد میں ہے, بخشا پہلے جاتا ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. 3 حدیثیں ہو گئی, چوتھی حدیث سنیے اور چھٹی حدیث پہ مجھے تبصرہ کر کے زحمت کو تمام کر دینا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ. جو بھی تم میں سے آل محمد کی محبت پر مر جائے اللہ اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھولتا ہے.
اور آپ کو اختیار دیتا ہے چاہے ادھر سے چلے جائیں چاہے ادھر سے چلے جائیں. یہ کس کے لیے کھولے جا رہے ہیں؟ علی والے کے لیے. مگر کون سا علی والا؟ پہلے یہ بھی تو طے ہو. خالی اپنی مرضی سے علی والا بن جانا کمال نہیں ہے. علی کی سیرت کو عمل کر کے اپنے کردار میں ڈھال کے علی والا بن جانا تو کبھی ابوذر کہلائے گا, کبھی سلمان کہلائے گا, کبھی قمبر کہلائے گا. تب یہ کمال ہے. ورنہ اگر اسی طرح ہر آدمی خالی ادھر دعوی محبت کیا اور ادھر کامیاب تو میرے خیال میں دنیا میں کوئی علی کا دشمن ہوتا ہی نہیں. اگر خالی زبان سے علی مولا کو ماننا کافی ہوتا تو میرے مولا کا دنیا میں کوئی دشمن ہی, اس لیے کہ علی کو ماننا زبان سے وہ مشکل کام نہیں ہے, کردار سے علی کو ماننا. خیر یہ تو اتنی کڑوی بات ہے, اگر اس پہ اتنی بھی داد آ جائے تو بہت بڑی بات ہے. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. ویسے جو میرے بعد ذاکرین آئیں گے ماشاءاللہ میٹھی میٹھی وہ سنا لیں گے, کڑوی کڑوی میں سنا لیتا ہوں. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. لیکن بات حق ہونی چاہیے. مما کا جعل اللہ فی قبرہ, مثلا علی والا ہے, نماز پسند نہیں ہے, بالکل پسند نہیں ہے نماز. تو آپ ایمانداری سے بتائیے, دل کو بہلانے کے لیے تو خیال اچھا ہے, لیکن اگر شریعت کی گہرائی میں آپ جائیے تو میرا مولا فرماتا ہے میرے چاہنے والے کو اگر پہچاننا ہے تو پہچانو نماز کی پابندی سے. بلکہ میں ایک صلوات پڑھے تو آپ کے مولا کی حدیث سناؤں آپ کو, اور وہ حدیث سماعت فرمائیں. میرا مولا فرماتا ہے, تمہارا مولا فرماتا ہے, اگر مجھ علی کو اللہ یہ اختیار دے دے کہ اے علی یہ مسجد کا دروازہ ہے اور یہ جنت کا دروازہ ہے, اور ان میں سے کسی ایک میں داخل ہو جا, تو پہلے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمانداری سے بتانا ہے. دیکھو بالکل اگر اللہ میاں عید کے بعد آپ کو اختیار دے دے سرسی والوں یہ ہے مسجد کا دروازہ اور یہ ہے جنت کا دروازہ, ان میں سے کسی ایک میں چلے جاؤ, بتائیے کدھر جائیں گے؟ نہیں, میں نے پھر کہا کہ مجلس میں جھوٹ ویسے بھی جائز نہیں ہے, ویسے تو کہیں بھی جائز نہیں ہے, مجلس میں اور زیادہ نہیں ہے. تو بتائیے کہاں جائے؟ ایمانداری سے دل کیا کہتا ہے؟ وہ جنت میں جائے گا. دل میں ہم تو مسجد میں بھی آئی ہیں جنت کے لیے, روزہ رکھا جنت کے لیے, نماز پڑھی جنت کے لیے, کسی کو صدقہ دیا جنت کے لیے, فطرہ نکالا جنت, سارے کام ہم نے جنت کے لیے کیے. مگر جو جتنا بلند ہوتا ہے اس کی فکر بھی اتنی بلند ہوتی ہے. میرا مولا کیا فرماتا ہے, اگر مجھ علی کو اختیار دے دیا جائے اے علی چاہے جنت میں چلے جاؤ چاہے مسجد میں چلے جاؤ, تو میں علی, اب یہ تمہارے مولا کا قول ہے چاہے جس طرح سننا, مولا علی فرماتے ہیں میں علی جنت کا دروازہ چھوڑ دوں گا, مسجد کے دروازے میں داخل ہو جاؤں گا. صحابی نے پوچھا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جنت میں جانے کو میرا نفس کہتا ہے, مسجد میں جانے کو میرا رب کہتا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. ٹھیک ہے ماشاءاللہ لوگ آ گئے, تھوڑا تھوڑا جوان تھوڑا سا آگے کو آ جائیں, صلوات پڑھتے ہوئے آ جائیں, بڑھ جائیے تھوڑا بڑھ جائیے. ایک صلوات اور بھیجیں محمد اور آل محمد کو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جنت میں جانے کو میرا نفس کہتا ہے اور مسجد میں جانے کو میرا رب کہتا ہے, تو میں وہاں جاؤں گا جہاں میرا رب کہتا ہو. تو جب علی سے علی کا رب کہتا ہے ادھر آئیے, تو آپ سے تمہارے رب کا مطالبہ کیا ہے, آئیے یا نہ آئیے؟
اچھا پھر مسجدوں کو ویران کرے وہ آدمی جس کے بزرگوں نے مسجدیں نہ بچائی ہوں. ہمارے جتنی نمازیں روزے بچے ہیں دین میں یہ ہمارے ہی بزرگوں نے تو بچائے. سب سے بے وقوف قوم وہ ہوتی ہے جو اپنے بزرگوں کا بچایا ہوا سرمایہ دوسروں کے حوالے کر دے. نماز علی نے بچائی ہے, نماز حسین نے بچائی ہے, نماز آل محمد نے بچائی ہے. اس کا دشمنوں سے کیا لینا دینا, اس کا بنی امیہ سے کیا لینا دینا, اس کا آل محمد کے دشمنوں سے کیا. نماز ہماری بچائی ہوئی, روزہ ہمارا بچایا ہوا, کعبہ ہمارا بچایا ہوا, مسجدیں ہماری بچائی ہوئی. تو کبھی آپ کو سوچنا نہیں چاہیے. لیکن اگر محبت علی ہی کو ڈھال بنا کے نماز مٹانے لگوں تو یا ایسے آئیں گے منبر کے اوپر بھی جو تم کو خالی ایک فکر دے کے جاتے ہیں, خالی نام علی لے لیجئے کافی ہے, خالی نام ہے. ارے بھائی کوئی حدیث تو بتا دو جس میں میرے مولا نے کہا خالی میرا نام لے لو تو کافی ہے. بتائیے مجھے مولا علی کی کم سے کم نہج البلاغہ میں جو وصیت فرمائی علی نے آخری وقت میں 21 رمضان المبارک کو, کیا ہر ملنگ کو, کیا ہر اخباری کو, کیا ہر شیعہ کو نہیں پڑھنی چاہیے وہ؟ بھئی یہ تینوں فرقے میرے مولا ہی سے منسوب ہیں, چاہے اخباری ہو, ملنگ ہو, آپ ہو, ہم ہو, سب علی سے منسوب ہے یا نہیں؟ تو علی نے 21 رمضان المبارک میں کیا کہا اپنے بچوں سے, اسے ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے؟ وہ تو فرما کے گئے ہیں اے میرے لاڈلے حسن و حسین کونا للظالم خصمن وللمظلوم اونا, اے میرے لاڈلو ہر ظالم کے دشمن بن کے رہنا, ہر ظالم کے اور ہر مظلوم کے مددگار بن کے رہنا. اب خالی یہ نہ سمجھ لیجئے کہ علی والا وہی ہے جو مسجدوں میں نظر آ جائے, نہیں یہ بھی نہیں ہے. یہ تو پہلا کام ہے, جو علی والا ہوگا اسے نمازوں سے پہچانو. دوسرا جملہ میرے مولا نے فرمایا کہ علی والے کی دوسری علامت یہ ہے کہ اگر کسی پہ ظلم ہو جائے تو علی والا خاموش نہیں رہتا. صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. پہلی علامت دیکھیں, تمہارے مولا نے فرمائی ہے, میرے مولا نے فرمائی ہے, علی ابن ابی طالب نے فرمائی ہے, غالب کل غالب نے فرمائی ہے, ابو طالب کے لال نے فرمائی ہے, حسن و حسین کے بابا نے حدیث فرمائی. میرے چاہنے والوں کو دو چیزوں سے پہچانا, ایک نماز کی پابندی سے تو میرا چاہنے والا ہے, ایک دوسروں کی مدد سے. اور اگر خالی نمازی ہی نمازی ہو مگر مدد نہ کرتا ہو تو یہ نماز بھی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے. یا مثلا نمازی بھی ہو, روزے دار بھی ہو, حاجی بھی ہو, مجلسیں بھی کراتا ہو, تبرک بھی بہت بانٹتا ہو, بڑے بڑے عشرے کراتا ہو, بڑے بڑے شاعر بلاتا ہو, مگر کسی کا لے کے نہ دیتا ہو. جو لے لیا وہ اس کا اور اس کے باپ کا, پھر پورا ہندوستان بھی آ کے لے لے تو ہم نے جانی. عشرے بڑے کرائے گا, نماز کا نشان بہت بڑا ہے پیشانی کے اوپر, دن رات مسلح گھس کے ڈال دیے, روزے رکھ رہا ہے سال سال کے, مجلسیں بڑی بڑی کرا رہا ہے مگر کسی کا لے کے نہیں دیتا. مگر تمہارے نبی کے, یہ تو ایک بھائی کا قول کہا, دوسرے بھائی کا قول سنیے. نبی نے فرمایا کسی کے نماز روزے کو دیکھ کے یہ فیصلہ نہ کرنا کہ بڑا مومن ہے, پہلے یہ دیکھنا امانت میں خیانت تو نہیں کرتا. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. سمجھ رہے ہیں؟ اگر امانت میں خیانت کرتا ہے تو چاہے امامے والا ہو, چاہے مولوی ہو, علامہ ہو, مفتی ہو, حد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جب کسی عالم کو دنیا کے پیچھے
چلتے ہوئے دیکھو تو اس سے دین لینے کی کوشش نہ کرنا. سنیے ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. خیر مسئلہ سمجھ میں آ گیا. تو میرے مولا نے کیا فرمایا؟ مولا علی نے ہمارے چاہنے والوں کو پہچانو نماز کی پابندی سے. مگر نماز کی پابندی پہ آج کل نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم مسجد میں نہیں جاتے علی کی محبت میں. کیوں؟ کہا مسجد میں تو علی قتل ہوئے. ارے دیکھیں کتنی سنہری دلیل لے کے آئے. آپ دیکھ رہے ہیں مطلب کہاں پھنسایا آپ کو اور ہمیں لا کے. ہم نہیں جاتے مسجد میں. کیوں نہیں جاتے؟ ارے مسجد میں تو ہمارا مولا قتل ہو گیا, ہم کیسے جائیں؟ تو بھائی آپ یہ بتائیے آپ زیادہ بڑے مولائی ہیں یا امام حسن؟ امام حسن بڑے مولائی ہیں یا آپ؟ اگر امام حسن باپ کی شہادت کے بعد مصلی لپیٹ کے گھر چلے جائیں تو آپ بھی چلے جائیے, اور اگر اسی مسجد میں نماز پڑھائیں. ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. یہ سازشیں ہیں, ان سازشوں کا شکار نہیں ہونا. آج یہ لوگ تمہیں مسجدوں سے روک رہے ہیں یہ کہہ کے کہ علی کی محبت میں نہ جائیے, علی قتل ہوئے. کل یہی لوگ آپ کو کربلا سے روکیں گے کہ کربلا نہ جا رہے, یہ وہاں حسین قتل ہوئے ہیں. نہیں روکیں گے. مسجد سے روک کے خوش نہ ہوئیے, یہ بات کربلا تک جائے گی, اس لیے کہ حسین کا اور مسجد کا بڑا گہرا رابطہ ہے. یہ سازش سمجھیے آپ. علی والا بنیے. میرا مولا فرماتا ہے نماز کی پابندی سے ہمارے چاہنے والوں کو پہچانو, اور دوسرا پریشان ہو اور آپ پریشان نہ ہو تو سمجھ لو ہم علی والے. مطلب میرے اوپر پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں, آپ پہ کوئی اثر ہی نہیں ہے, تو پھر آپ کسی صورت میں بھی علی والے. جب میں اب تاریخ کی مثال دیتا ہوں, ایک اچھی سی صلوات پڑھیے تو میں تاریخی مثال دوں. مدد کرتے وقت یہ نہیں سوچنا کہ اس کا مذہب کیا ہے. علی والا علی نے کبھی نہیں دیکھا. مجھے ایک جگہ بتا دیجئے جہاں علی نے دیکھا ہو کہ چاہنے والے نے پکارا تو چلے گئے اور دشمن نے پکارا تو نہ گئے ہوں. بتائیے. تو یہ ہمارے اندر کیوں باتیں آ رہی ہیں؟ ہم فلاں کی مدد کریں گے, فلاں کی نہیں کریں گے. نہیں, تمہارے مولا نے کبھی دیکھا مذہب؟ یہودی مدد کے لیے پکارے تو چلے جاؤ, عیسائی مدد کے لیے پکارے تو چلے جاؤ, دشمن مدد کے لیے پکارے. ارے یقین نہیں آتا تو تاریخ کی مثال دے دوں. اگر دشمن کی مدد کے لیے نہ جاتے تو وہ اعلان کیوں کرتا اگر علی نہ ہوتے؟ اس کا مطلب جاتے تھے. تو علی نے کبھی مذہب نہیں دیکھا. علی والے کی پہچان ہے انسانیت دیکھ کے مدد کرے, مذہب دیکھ کے مدد نہ کرے. آئیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جب جناب مسلم کوفے میں آئے تو کچھ شیعوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا, جن میں مختار بھی تھے, جن میں حبیب بھی تھے, اور جن میں قمبر بھی تھے, جن میں میسم بھی تھے. ان سب کو تو قید خانے میں ڈال دیا گیا, اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اکثر شیعہ تقیے میں چلے گئے. تقیے کا مطلب ہے دروازے بند کر کر کے گھروں میں بیٹھ گئے. اب پتہ نہیں چل رہا ہے ابن زیاد کو علی والا کون ہے, علی والا کون نہیں ہے. سامنے لوگ آ رہے ہیں مگر پتہ نہیں چل رہا, اظہار نہیں کر رہے کچھ لوگ. تو ایک مرتبہ ابن زیاد نے اپنے جلادوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ میں تمہیں ایک علامت بتا دیتا ہوں علی والوں کو پہچاننے کی. کہا کیا؟ کہا کسی بھی قوم کے بوڑھے پکڑ کے لاؤ, کسی بھی قوم کے بوڑھے پکڑ کے لاؤ, اور سڑک کے کنارے ان کے گلوں پہ تلواریں رکھو, اور ان سے یہ کہو مدد کے لیے پکاریں. اب سنیے آخر آدمی تک جو وہاں ٹیک لگائے, مدد کے لیے پکاریں. تو ابن زیاد جو اتنا بڑا دشمن ہے میرے مولا کا, وہ کہتا ہے کہ جب یہ بوڑھے مدد کے لیے پکاریں
تو جو آدمی بھی دروازہ کھول کے مدد کے لیے آ جائے سمجھ لو علی والا. تو اس کا مطلب ہے علی والے کو پہچانو نمازوں سے اور علی والے کو پہچانو مدد سے، ہیلپ سے. یہ کسی غریب کو دیکھ نہ سکے، یہ سب غریبوں کی مدد کرے، مذہب نہ دیکھے، انسانیت دیکھ کے مدد کرے. تو لہذا یہ میرے مولا نے علامت بتائی. اسی لیے کہا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ایسے کے بارے میں. ہاں اس لیے لمبی تمہید باندھی میں نے. علی والے کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کیسا؟ جیسا علی نے. اب یہ میں نے نہیں بتایا، کبھی آپ گھبرانے لگے کہ یہ مولوی عزادار نے کتنی بڑی. اب میں نے تھوڑی بتائی بھائی، میں تو اپنے مولا کی نقل کی. مگر آج کل ہمارا ذاکر میٹھی میٹھی بڑی نقل کرتا ہے اور جو اپنے پہ فٹ ہونے لگے. آج کل تو واقعی تبلیغ کرنا بھی ممبر سے. میں گیا بھائی نجمی بھائی مظفر نگر، تو ایک مجلس میں ہمارا ایک دوست ہے، اس نے کہا کہ مولانا چائے پینے چلنا ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی ابھی تو بہت وقت ہے، مجلس سے پہلے ہی پلا دو. کہنے لگے نہ مجلس سے پہلے نہیں پلا سکتا. میں نے کہا کیوں؟ کہا اصل میں تمہیں ہے مجلس میں تبلیغ کرنے کی عادت. اگر آپ کچھ تبلیغ کرنے لگے تو کہیں گے انہوں نے چائے پلائی تھی، انہوں نے بھر دیا ہوگا. سکھا کے لے کے آئے، مولانا کو پڑھا کے لے کے آئے، اما ساری مجلس ہم پہ ہی پڑھوا دی. ارے میاں اگر اتنا ہی ڈر لگتا ہے بے عزتی سے تو کردار اتنا اچھا بناؤ نا. کردار اتنا اچھا بناؤ نہ آیت فٹ ہو سکے نہ روایت فٹ ہو سکے. اور مجلس اعزا اسی لیے تو رکھی گئی ہے. صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. بھائی کردار اتنا اچھا بنائیے نہ کوئی آیت فٹ ہو رہا ہے. اچھا مجلس اعزا کی بنیاد جناب زینب نے کیوں رکھی تھی؟ اسی لیے تو رکھی تھی کہ اگر کوئی بات تمہارے اوپر فٹ ہو جائے تو اگلے دن جب مجلس میں آنا حور بن کے آنا. اسی لیے تو مجلس ہے، ورنہ مجلس اور فائدہ کیا؟ اگر مثلا بعض لوگوں نے مجلس کا مقصد بڑا ہلکا کر لیا، بڑا ثواب ہے، تو بڑا ثواب کیا مجمع میں ہے؟ آپ اکیلے ذکر حسین کر لیجئے تب بھی ثواب ہے، دل میں سوچ لیجئے تب بھی ثواب ہے، خالی سوچ کے رو لیجئے تب بھی ثواب ہے. مگر امام باڑہ بنانا، مجمع کو بلانا، خطیب کو بٹھانا، آیتیں روایتیں سنانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس خالی ثواب کے لیے نہیں ہے، کردار کی تبدیلی کے لیے. یہ ایک علی والے کی مجلس ہے تو میں علی ہی والے کے صفات بیان کرنا چاہتا ہوں. علی والے کے صفات کیا ہیں؟ نماز سے پہچانو علی والے کو، اور کہیں سے پہچانو؟ مدد سے پہچانو. تب اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جائیں گے. اس کے بعد کتنی حدیث ہو گئی نجم بھائی؟ 4 ہو گئی. اب 5 ہی سنیے. مما تعالی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر. اگر آپ کی سمجھ میں عربی آتی تو داد دیتے دیتے آپ آسمان پہ پہنچ جاتے. ملک الموت کا کام ہے ڈرانے کا، مگر کس کو ڈرانے کا؟ کافروں کو، منافقوں کو، مشرکوں کو ملک الموت ڈرانے آتا ہے. مگر میرا نبی فرماتا ہے جب یہ ملک الموت علی والے کے پاس آتا ہے تو اسے جنت کی بشارت دینے آتا ہے. اب اس سے بڑا حب علی کا فائدہ کیا چاہیے کہ جو ڈرانے کے لیے آیا تھا وہ بشارت کے لیے آ جائے. بشرہ ملک الموت بالجنہ. ملک الموت آتا ہے تمہارے پاس بشارت دینے، تمہیں جنت ملے گی. اچھا پھر اس کی بشارت کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اسے تو سمجھے کیا پتا بہلا رہا ہو مارنے کے لیے.
सुम्मा मुनकिर व नकीर, फिर बशारत देंगे मुनकिर और नकीर। वाकई ये अली वाले का एक शरफ है जो मैं आपको बता रहा हूं। मलकुल मौत की ड्यूटी है कि आके उठा के ले जाए आपको, ये ड्यूटी है उसकी, आए और उठा के ले जाए। मगर उसको एक प्रॉब्लम है, मौला ने और आइम्मा ने उससे कह रखा है हर एक पे सख्ती कर सकता है मगर हमारे आदमी पे नहीं। हाँ ये रिवायत है, इसलिए कि मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये भी रिवायत है कि अली का ऑर्डर है मेरे मुहिब के पास जब जाना तो सख्ती नहीं करना है, नरम लहजे में। अब हम हैं जिद्दी कौम, नरम लहजे से समझती नहीं है। सलवात भेजो मोहम्मद हमारे इतने लोग इकट्ठे हो गए, सलवात अभी तक ढंग की नहीं पड़ी आपने। अगर ज्यादा कड़वी लग रहा हो तो मैं जल्दी से और मुख्तसर कर दूं। हाँ तो फिर सलवात जरा अच्छी नहीं पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आप देखे मलकुल मौत प्रॉब्लम में है, मुनाफिकों पे, काफिरों पे शदीद, मुशरिकों पे शदीद हैं, अली के दुश्मनों पे शदीद। मगर जब आया आपके पास तो उसके मौला ने हाथ बांध दिए कि तुम सख्ती नहीं कर सकते। अच्छा सख्ती नहीं कर सकते तो हम अली वालों का दिल लगा है दुनिया से। अब जब वो बेचारा नरमी से आके कहता चलो, अब आप कहते हैं अभी तो बेटियों की शादियां भी ना हुई, अभी तो प्लॉट खरीदा था उसमें मकान भी ना बनाया, अभी तो बैग बैलेंस भी ढंग से जमा ना हुआ, इधर तुम आ गए। खबर है? अब इतनी जल्दी कैसे चले जाएं? अब देखिए उस अब लाना तो है, जब हुक्म खुदा है तो लाओ। अली ने कह दिया सख्ती कर नहीं सकते। अब ये हमारे जैसा तो अली का गुलाम नहीं है कि जो कभी मुखालिफत करे। नहीं, ये मलकुल मौत अली का वो गुलाम है जो मुखालिफत करता ही नहीं अली की। मासूम जो है, मासूम मुखालिफत नहीं करता, तो लिहाजा वो कर नहीं सकता। अब वो आपको कहता चलिए, आप जल्दी से चलने को तैयार नहीं होते, तो अब मासूम ने फरमाया, सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, सुनिए भाई, अपने मरने का मंजर सुने सब क्या होगा। उसके बाद मौला फरमाते हैं छठे इमाम, मन अहब्बा अलियन ला यखरुजु मिनद दुनिया हत्ता यशरबल कौसर व याकुल मिन शजरति तूबा व यरा मकानहु फिल जन्नह। उलमा से खुसूसी तवज्जो, कहते हैं अली का चाहने वाला, मन अहब्बा अलियन, जो भी अली को चाहने लगे, जो भी अली से मोहब्बत करने लगे, दुनिया से नहीं जाएगा। कब तक? जब तक कि इसे कौसर का जाम यहीं न पिला दें। दुनिया में आपको कौसर पिलाएगा। मलकुल मौत क्या कौसर लाओ भाई, ये जाने को तैयार नहीं है। मगर ये भी याद रखिए, कौसर आखिरी वक्त में उसे मिलेगा जिसने दुनिया में शराब को हाथ न लगाया हो। ये भी सुन लीजिए कड़वी कड़वी, अगर उधर का पियोगे इधर का नहीं मिलेगा। कभी ये समझो इधर दुनिया का भी पिएंगे उधर जामे कौसर भी पिएंगे, नहीं। शराबी होना बनी उमैया की आदत है, अली वालों की आदत नहीं है। हत्ता यशरिबल कौसर, कौसर का जब, अब जो आपने कौसर पिया तो अब तक तो दुनिया में जो पिया था वो ऐसा था नहीं। कहने लगे मियाँ ये तो बड़ा अजीब व गरीब है, ऐसा तो कभी पिया ही नहीं, और इसको तो पी के प्यास ही बुझ गई। अब आप ये बताइए, जो अल्लाह का दिया हुआ शरबत हो, जब बंदों की रूह अफ़ज़ा में इतना मज़ा है, तो जो कौसर तैयार किया गया हो आपके लिए, अब जब आप पिएगे, कहा ऐसा तो मैंने नहीं पिया, नहीं अभी रुको, याकुल मिन शजरिल जन्नह, जन्नत का फल खिलाओ।
جنت کا پھل کھلا. اب جو جنت کا پھل کھایا, اب یہاں کھائے تھے نہ جانے پپیتے خربوزے اور پتہ نہیں کیا کیا, اب جو کھایا کہنے لگے ایسا تو دنیا میں کبھی کھایا ہی نہیں ہے. کہا تو چلو ایسی جگہ جہاں یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے ملیں. اب بھی تیار نہیں ہوتا, مجھے محل بنانا ہے دنیا میں. تو معصوم فرماتے یرا مکانہ فی الجنہ, اس کے بعد ملک الموت کہتا ہے دیکھ جنت میں تیرا وہ گھر ہے, دیکھ لے جنت میں اپنا گھر. اب جو عالی شان محل دیکھا, صحیح ہے, اس کے بعد بھی دیکھ کے عالی شان محل پھر تھوڑا سا پلٹا کھایا. اب یہ میں روایتوں کا ترجمہ ہنسانے کے انداز میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ کڑوی کڑوی روایتیں بلکہ میٹھی میٹھی روایتیں آپ تک پہنچ جائیں اچھی طرح. اس کے بعد بھی نہ مانے تو اس نے کہا اچھا تمہارے ابا کہاں گئے؟ کہا مر گئے 50 سال پہلے. اماں؟ کہا اماں بھی مر گئی. کہا فلاں؟ کہا جو مرے تھے انہوں نے سب کے نام لیے. کہا ان سے ملنا چاہتے ہو؟ اب یہ علی والا کہتا کہ ہاں ان سے تو مجھے ملا, ابا سے ملے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا. اور نے کہا دیکھو آسمان کی طرف. اب یہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے, اماں ابا اسے سب نظر آتے ٹہلتے ہوئے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب آدمی کا آخری وقت آتا ہے تو وہ کہتا ارے میرے ابا آئے تھے نظر نہیں آ رہے, ارے میری اماں آئی تھی نظر نہیں آ رہی. یہ ملک الموت آمادہ کر رہا ہے. ارے میاں یہ تو آپ کے میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا کہ ابھی کسی سے سنیے بھائی کیسے مرے, اب یہاں مرنے سے پہلے کہنے لگے میرے ابا آئے تھے, کہتے نہیں کہتے. اب اس کے بعد بھی یہ مل ملا کے دیکھ دیکھ کے خوش ہو کے پھر پلٹنا چاہتا ہے. اب پوچھتا ہے بتا تجھے سب سے زیادہ پیار کس سے ہے, تجھے محبت کس سے ہے؟ یہ کہتا ہے مومن علی سے, اولاد علی سے. کہا اگر میں تجھے علی سے ملا دوں, کہا تو میں دنیا چھوڑنے کو تیار ہوں. اگر فنظر دیکھ دیکھ وہ علی ہیں, وہ حسن ہیں, وہ حسین ہیں. اب جو یہ نظر کرتا ہے اپنے مولا کی طرف کہتا ہے میری روح کو اٹھا لے, میری روح کو نکال لے, میرا مولا مجھے نظر آ گیا ہے. تو پہلے جنت میں گھر دکھایا کس کو؟ میاں سرسی والوں, یہ بھی ایک شیعہ ہی کا امتیاز ہے کہ وہ مرتا بعد میں ہے, جنت پہلے دیکھتا ہے. ورنہ دنیا کے سارے مسلمانوں کے فرقے اگر جنت میں پہنچے تو مر کے. اب میرے جملے نہ پکڑ لینا کہیں انہوں نے بھی پہنچا دیا. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. اچھی سی صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. جنت میں اگر پہنچے تو مرنے کے بعد. مگر یہ علی والوں کی خاصیت ہے کہ ملک الموت انہیں پہلے جنت میں گھر دکھاتا ہے مرنے سے پہلے. آپ کہیں گے یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے, مرنے سے پہلے کیسے دکھا سکتا ہے؟ تو آپ نے جناب موسیٰ کے جادوگروں کا واقعہ نہیں سنا کہ جب جادوگر فرعون جادوگر لایا اور وہ موسیٰ سے ٹکرائے اور موسیٰ نے عصا پھینکا اور وہ اژدہا بنا اور وہ جادوگروں کی رسیوں کو نگلنے لگا اور جادوگر سجدے میں گر گئے. قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. تو ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے کہا دیکھو وہ جنت میں تمہارے مکان ہیں. اگر موسیٰ اپنے مومنوں کو دنیائی میں جنت دکھا سکتا ہے تو جو مالک جنت کے چاہنے والے ہوں, آ جائیے کربلا کا میدان ہے. امام نے چراغ بجھایا, چراغ بجھا کے کہا چلے جاؤ. کوئی گیا نہیں ہے. یہ میرے صحابہ ہیں, انہیں دیکھیے نانا, میں کہتا ہوں جاؤ, کوئی جاتا ہی نہیں ہے. میں ایسے صحابہ نہ نانا کو ملے, نہ بابا کو ملے, نہ بھائی کو ملے, چونکہ وہ بلاتے رہے یہ بھاگتے رہے. یہ میرے صحابہ ہیں, انہیں دیکھیے نانا, میں بھیج رہا ہوں, کوئی جانے کو تیار.
جب نہ گئے چراغ دوبارہ جلایا گیا تو ایک مرتبہ کا حبیب جنت میں وہ تمہارا مقام ہے، زہیر جنت میں وہ تمہارا مقام ہے، شبیب جنت میں وہ تمہاری جگہ ہے۔ حسین نے چونکہ مالک جنت تھے دنیا ہی میں جنت دکھا دی۔ اب میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں اور مجلس اپنی یہیں تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری سب کی عبادتیں جنت کے لالچ میں ہے، علاوہ حسین کے ساتھیوں کے، ان کی عبادت جنت کے لالچ میں نہیں ہے، حسین اور خدا کی اطاعت میں ہے۔ خدا کی قسم مشورے بڑے بڑے سنے ہوں گے، اگر دلوں تک یہ بات پہنچ جائے تو سال بھر تک مزہ آئے گا۔ مولویوں کی، مفتیوں کی، اہل سنت کی، اہل تشیعوں کی، علی کے چاہنے والوں کی، سب کی نمازیں جتنوں کی ہیں جنت کے لالچ میں ہیں، مگر پوری دنیا میں ایک ہی میرا مولا ہے جو کہتا ہے اے پروردگار نہ میں نے تجھے جنت کے شوق میں مانا ہے نہ جنت کے خوف میں مانا ہے، بلکہ میں نے تجھے لائق عبادت پایا ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ زور سے بولیے۔ مولا علی کا۔ مولا علی جیسی عبادت اگر کسی نے کی تو وہ ہے حسین کے صحابہ۔ آپ کہیں گے جیسی کیسے؟ میں نے کہا حسین کے صحابہ کی عبادت جنت کے شوق میں نہیں تھی، جہنم کے خوف میں نہیں تھی۔ دلیل میں دلیل دیتا ہوں آپ کو۔ جب امام حسین نے وعدہ کر لیا شب عاشور حبیب جنت میں یہ تمہاری جگہ ہے، زہیر جنت میں یہ تمہاری جگہ ہے، وعدہ کر چکے نا جنت کا، تو اب رات میں عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ ارے بھائی مجھے نہیں پتا آپ کس، ایک سلوات بھیجے محمد علی محمد بھائی۔ اور بھیا اگر میں اسی مجلس میں کہہ دوں کہ تمہارا جنت میں وہ مقام ہے اور دکھا بھی جنت دوں تو نمازوں میں کل کو کیوں جاؤ گے، پرسوں کو کیوں جاؤ گے، جب جنت کا وعدہ پہلے ہی ہو چکا ہے اور مولوی نے نہیں کیا ہے، جنت کے سردار نے کیا ہے۔ تو جو جنت کا سردار وعدہ جنت کر چکا ہے تو اب یہ رات بھر ایسے عبادت کیوں کر رہے ہیں جیسے شہد کی مکھیاں، ان کی بھنبھناہٹ کی آواز۔ اے حبیب و زہیر جب حسین نے جنت کا وعدہ کر لیا تو اب عبادت کیوں کر رہے ہو؟ کہا یہی تو بتا رہے ہیں دنیا کو ہماری عبادتیں جنت کے شوق میں نہیں ہے، محبت حسین میں۔ سمجھ رہے ہماری عبادت تو ہم تمام کی عبادت جنت کے اچھا یہ نہ سمجھیے گا جن کی عبادت جنت کے شوق میں ہے ان کی عبادت عبادت نہیں ہے، پھر ہم اور آپ تو ڈھیر ہو جائیں گے بالکل ہی۔ ہاں بھائی غلط نہیں ہے، کبھی آپ سمجھتے ہو ہم لوگ جو جنت کے لالچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ صحیح ہے، ہونا بھی چاہیے، مگر وہ رتبہ جو علی کا ہے وہ عبادت کا سب سے بڑا رتبہ ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں جی ہمیں تو لالچ ہے تو نہیں، ارے میاں اگر لالچ غلط ہوتا تو اللہ میاں لالچ دیتا کیوں؟ اللہ ہی تو کہہ رہا سچ بولو جنت دوں گا، نماز پڑھو جنت دوں گا، روزہ دے، تو اس کا مطلب ہے جنت کے لالچ میں کرنا غلط، مگر سب سے اعلیٰ رتبہ وہ ہے جو حسین کے صحابہ نے کیا۔ میری بات سمجھ گئے آپ؟ غلط ہم بھی نہیں ہیں مگر اس منزل پہ نہیں ہیں۔ دیکھیں میں نے بڑی اچھے انداز میں تشریح صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ ہماری عبادتیں وزنی ہیں مگر اس لیول کی نہیں ہیں جو حسین کے صحابہ کی ہیں۔ بس عزیزو میں نے آپ کو بات تمام کر دی اور حدیث پڑھ دی، اب وہ حدیث سن لیجئے جو سرنامہ کلام قرار دی تھی۔ یہ بھی ایک مجلس کا انداز ہے کہ ترجمہ بعد میں ہوگا، سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمن۔ اس پہ تو مجھے نقطہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو باہر تک بیٹھے خالی ترجمے میں مزہ لے لیجئے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جب آپ مر گئے، قبر میں آپ کو چھوڑا گیا، بیٹا آ گیا،
بھائی آ گیا، خاندان آ گیا، قبر سونی رہ گئی، کوئی نہیں رہا. ایک وقت ایسا آیا 2 گھنٹہ رہیں گے، 5 گھنٹہ رہیں گے، دفنا کے گھر آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ قبر کو اکیلا چھوڑ کے آئیں گے. آج میں آپ کو بتاتا ہوں، تمہارے نبی نے فرمایا اور اہل سنت نے لکھا کہ جو آدمی علی کی محبت میں مر جائے جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. ادھر تو آپ لوگ اسے چھوڑ کے آتے ہیں، ادھر اللہ فرشتوں کو کہتا ہے جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. اللہ اس مومن کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے. ارے میاں آپ تو شیر پہ داد دینے والے لوگ ہیں. اللہ اس مومن کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے. بیٹا باپ ماں سب چھوڑ کے آ گئے، اللہ نے کہا میرے علی والے کی قبر ویران پڑی ہے، فرشتوں میری عبادت چھوڑو اور اس کی قبر پہ جاؤ، اس کی زیارت کرو. اب میں دونوں عالم اہل سنت سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اس کا مطلب ہے قبروں کی زیارت کرنا بدعت نہیں ہے. مگر ہاں قبروں کی زیارت کے لیے فرشتوں جیسے جاتے ہیں. سمجھ رہے؟ جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. اور وہ آتے ہیں اور کہتے کیوں پریشان ہو؟ کہا سب چھوڑ کے چلے گئے. کہا ہمیں اللہ نے مامور کر دیا تیرا دل بہلانے کے لیے. اب بھی تمہیں اپنا مقام سمجھ میں نہ آیا؟ فرشتوں سے عبادت چھڑوائے اور تمہارا دل بہلوائے. اس کا مطلب ہے مومن کے دل کو خوش کرنا. اسلام میں اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ فرشتوں کو بھیج رہا ہے آسمان سے. اب ایک جملہ کہنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. او دنیا کے بدبخت داعش کے لوگوں، جب ایک مومن کی قبر کو اللہ ویران نہ رہنے دے تو امیر المومنین یہ قبروں منہدم کر کے بڑے خوش ہیں. سامرہ میں ہم نے گرا دیا مدار، ہم نے سیریا میں یہ کر دیا، ہم نے کر. تو میں یہی تو کہتا ہوں اگر علی والا بننے کا شوق ہے تو ظالموں کے لیے پہلے کھڑا ہونا پڑے گا. گھر میں بیٹھ کے علی علی کا قصیدہ پڑھنا آپ کو محب نہیں بناتا جب تک ظالم کا گریبان نہ پکڑ لو. وہ واقعاً ہے علی والے جو شہزادی کے روزوں کا دفاع کر رہے ہیں. ان سے پہچانیے محبت کسے. بھائی اگر آپ مجلس میں آ کے عاشق علی ہیں تو جنہوں نے اپنے سینوں سے جناب زینب کے روزے کو منہدم ہونے سے بچا لیا وہ مقصر بنیں گے؟ کمال کا مسئلہ ہے بھائی. جو اپنے گھر میں بیٹھ کے علی علی کر رہا وہ مولائی، اور جو بندوقوں کے سامنے سینہ کر رہا ہے حزب اللہ ایرانی فوج. خدا کی قسم ایک دفعہ تو پڑھیے نیوز میں، ایک دفعہ تو 15-16 ایرانی سپاہی تھے اور پورا کر پورا داعش جو ہے ایک طرف سے حملہ کرنے لگا تو یہ جو سپاہی تھے ان کے پیر بھی اکھڑ گئے. تو وہ جو کمانڈر تھا اس نے کہا یہ سمجھ لو کہ یہ روزہ نہیں ہے، یہ سمجھ لو یہ زینب ادھر کھڑی ہے اور ادھر سے لشکر یزید حملہ کر رہا ہے. آسان بات نہیں ہے. ہم جنہوں نے روزہ بچا لیا ان کو مقصر کہتے ہوئے شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ خالی تبرک کھا کے مولائی ہیں، وہ ظالموں کو موت کا ذائقہ چکھا کے مولائی نہیں ہے. تھوڑا ذرا ہوش، ماشاءاللہ ترقی کا زمانہ ہے میاں، کچھ تو سوچا کرے کہنے سے پہلے. ہمارا کام ہے مجلس سے پڑھنا. لو ہم سے ہزاروں، ہم ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے مجلس پڑھنے والے کہ جنہوں نے میری شہزادی کا روزہ بچا لیا. حد یہ ہے کہ باقاعدہ ایک نے تو کلیجہ چاک کیا ایرانی کمانڈر کا، اور کلیجہ چاک کر کے کہا کہ ہم اس طرح چبا دیں گے کلیجے اگر زینب کا روزہ بچانے کے لیے آئے ہوگے. تو دوسرے سپاہی نے دوسرے دن جواب دیا کہ یہ نہ سمجھنا
کہ تم کلیجہ چبا کے سمجھ لو گے آگے کوئی نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ یزید کا زمانہ نہیں ہے۔ کلیجہ چبایا، اچھا جب کلیجہ چبایا مجھے بھی رونا آیا اس پہ، اور ایک شیعہ نے علی کا کلیجہ چبا کے، مگر بعد میں بڑی خوشی ہوئی۔ بعد میں خوش کیوں ہوا وہ سن لیجیے، آخری جملہ ہے مجلس کا۔ خوشی مجھے اس لیے ہوئی کہ میاں ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا یہ داعش نسل کس کی ہے، مگر جب انہوں نے کلیجہ چبایا تاریخ ہمارے سامنے آ گئی، یہ تو ہندا کی اولاد ہے۔ بس عزیزو، یہ ہے میرے مولا کا چاہنے والا، جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ۔ مگر پھر وہی علی والوں کو پہچانو نماز کی پابندی سے، علی والوں کو پہچانو لوگوں کی مدد کرنے سے، علی والوں کو پہچانو مال میں امانت کے ذریعے۔ اگر امین نہیں ہو تو کسی طرح بھی میرے اشرے سے کیا ہوگا میاں؟ پورے ہندوستان کے علماء سے کہلوا لیجئے کہ آپ جنتی ہیں۔ اگر آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں تو علماء کا بیان آپ کو کوئی فائدہ دینے والا، اس لیے کہ جنت میں مولوی نہیں پہنچائے گا، جنت میں کردار پہنچائے گا۔ بس عزیزو، یہی میرا بیان تھا، یہی مجھے کہنا تھا، کافی سب کچھ میں کہہ چکا ہوں۔ باقی علماء ذاکرین آئیں گے، ان سے میرے مولا کی محبت میں بیان سنیے گا، لیکن مجلس کا ماحول میں نے ایسا پیدا کر دیا، یہ ذہن میں رکھ کے مجلس سنیے گا، ہاں یہ ذہن میں رکھ کے تب مجلس سنیے گا، تب تمہیں پتہ چلے گا علی والا کیا ہوتا ہے۔ عزیزو، ایک علی والا دنیا سے گیا، اور کتنا بہترین مرثیہ اور سلام پڑھا انہوں نے۔ بس میں بھی 2 منٹ کے لیے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ جناب علی اکبر کا بڑا عجیب و غریب مرثیہ، لیکن اس پہ وہ رقت نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی۔ شاید ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں سنتے سنتے۔ تو علی اکبر کے مسائل میں بتاؤں حسین کی کیا حالت تھی؟ بس 2 منٹ، زیادہ مسائل نہیں پڑھوں گا میں، جتنا رونا ہے رو لیجیے۔ جب علی اکبر نے آواز دی وعلیک السلام یا ابتا، بابا میرا آخری سلام ہو، اور حسین چلے، تو بس چلنے کا منظر میر انیس کی زبان سے سن لیجیے۔ ادھر چلے تو بس ایک ہی جملہ کا، بیٹا مجھے دکھائی نہیں دیا، بیٹا مجھے دکھائی نہیں۔ اب آپ چونکہ ماشاءاللہ شعر و شاعری کی بستی ہے تو انشاءاللہ آپ خوب سمجھیں گے۔ جب گئے اور نظر نہیں آ رہا تو آپ تصور کریے جیسے آپ کربلا میں ہیں اور اکیلے حسین ہیں اور علی اکبر نظر نہیں آ رہے ہیں، تو ایک مرتبہ میر انیس کہتے ہیں، جا کر صفوں کے پاس پکارے باش کو آ، ہے کس طرف میرے علی اکبر کی قتل گاہ۔ اب مصرع مر جائے اگر سن کے، ہے کس طرف میرے علی اکبر کی قتل گاہ، اے ظالموں یہ شب ہے کہ دن ہو گیا سیاہ، ارے کس ابر میں چھپا ہے میرا، ارے کس ابر میں چھپا ہے میرا 14ویں کا ماہ، بتلاؤ جان ہے کہ نہیں جس میں زار میں، زخمی پڑا ہے شیر میرا کس کچھار میں، لاشے پسر کو ڈھونڈتے تھے شاہ بیروبر، سب پیٹنے کی جائے کہ ہنستے تھے اہل شر، کہتا تھا شمر ہے پسر سید البشر، کس کو حضور ڈھونڈتے ہیں مر گیا پسر، ارے بتلائیں گے نا ہم جسد پاش پاش کو، ارے خود ڈھونڈ لیجئے، ارے خود ڈھونڈ لیجئے علی اکبر کی لاش کو۔ عزیزو بس 2 موقع اور اس کے بعد زحمت تمام۔ یہ تو باپ پہ اثر تھا اکبر کی شہادت کا۔ ادھر اکبر کا لاشا لے گئے، حسین ابن علی بیچ میں بیٹھ گئے، ایک طرف قاسم کا لاشا رکھا، ایک طرف اکبر کا لاشا رکھا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا پروردگار تیرا حسین غریب ہو، ارے نہ میرا اکبر رہا، ارے نہ میرا قاسم رہا۔ عزیزو
جب یہ مرحوم مرا ہوگا اس کی ماں اور نہ جانے بچوں کا کیا حال ہوگا. بس میں تو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اکبر کا لاشا رکھا ہوا ہے, بیویاں بیان کر رہی ہیں. ایک مرتبہ زینب نے کہا فضا لیلا نظر نہیں آتی. ارے لیلا کیا لال سے ناراض ہے؟ فضا خیمے پہ پہنچی, ایک مرتبہ کیا دیکھا, لیلا کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے. فضا نے کہا بی بی تیرے لال کا لاشا آیا ہے, آخری بار چہرہ دیکھ لے. ایک مرتبہ لیلا کہتی ہے اے فضا, ارے جب سے میں نے سنا میرا اکبر مارا گیا, ارے مجھے راستہ نظر نہیں آتا. فضا نے ہاتھ پکڑا, فضا نے ہاتھ پکڑا, لیلا کو لاشے پہ لے کے آئی. لو عزیزو, میرے تایا مولانا فرمان حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا فرمان صاحب ایک روایت پڑھا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ لیلا اور رباب قافلے میں سب سے صابرہ عورت تھی, مگر ایک دن ایسا آیا کہ جب رباب اور لیلا سے بھی صبر نہ ہو سکا. اور وہ کون سا دن تھا؟ محلہ بنی ہاشم کا دروازہ کھلا تھا, عید کا دن تھا, جوان جا رہے تھے, آپس میں گلے مل رہے تھے. لیلا اور رباب, اے پروردگار اگر میرا جوان سيعلم الذين ظلموا أيّا منقلب ينقلبون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. ایک مرتبہ سورہ الحمد, 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر امام البطحاء ابن حسین حیدر کی رکوع سے